ہم روزمرہ استعمال کرتے بہت سارے جملے، لیکن وہ شعور کے ساتھ اور یقین کے ساتھ نہیں کہے جا رہے۔ مثال کے طور پر مرنا ہی مرنا ہے جی، جانا ہی جانا ہے جی، اللہ وندہ پہ موت پر حق کے قیامت ہونی، روٹی جمعہ اللہ دے، رزق اللہ دیندہ پہ۔ یہ ساری باتیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بغیر سوچے سمجھے کہی جا رہے ہیں، یقین نہیں ہوتا اس پر۔ مثال کے طور پر اگر یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے کہتے ہیں اللہ وندہ جی، اگر یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ایمانداری سے بتائیں کہ اگر کسی جگہ یہ لکھا ہو کہ خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کتنے لوگ کانشیس ہوتے ہیں، کتنے لوگ فکر مند ہوتے ہیں، کوئی چوری چکاری نہیں کرتا، کوئی اشارہ نہیں کاٹتا، کوئی ون وے نہیں کاٹتا، کیوں؟ کیمرہ لگا ہوا، خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اگر اس جگہ ہٹا کے یہ بورڈ لکھ دیا جائے، یہ فلیکس لگا دی جائے کہ خبردار اللہ دیکھ رہا ہے، کیا ویسے ہی فکر مند ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کسی سے بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ مل کے بات کریں گے، ٹیلی فون پہ بات نہیں کرنی، مل کے بات کریں گے۔ ان سے پوچھے بھائی جان خیر ہے، آپ بات نہیں کر رہے تھے؟ کہ تو میری گفتگو ٹیپ ہو رہی۔ کس نے کہا؟ بھائی میں نے سنا ہے، بس اس قدر محتاط ہے کہ میری گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا، فالتو کوئی بات نہیں کرتا۔ بھائی کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر اللہ کا پاک کلام، اللہ کی قرآن، اللہ کا قرآن یہ کہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تیری ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، نہ صرف آڈیو بلکہ ویڈیو۔ کتنے بندے ہیں جو محتاط ہوتے ہیں گالی نکالتے وقت، چغلی کرتے وقت؟ کتنے بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے، میں نہیں بات کر رہا؟ تو یہ سنی سنائی بات ہے۔ بہت سارے دکاندار، بہت سارے عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں جی وہ روٹی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اس بات پر یقین ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، اگر اس بات پر یقین ہو کہ روٹی روزی اللہ کے ذمہ ہے، کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کوئی 2 نمبر سودا بھیج سکتا ہے؟ کوئی باہر اپنی دکان کے بندے کھڑے کر سکتا ہے کہ ادھر آؤ، اشارے کریں تو؟ اگر یقین ہو، ہاں اگر یقین کی بات کریں تو اسے یقین ہے کہ جو بوڑھا سا بندہ ہے، ایک جماعت نہیں پڑھا ہوتا، اسے یقین ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار بیٹے کا آپریشن ہے، جوان بیٹا ہے، اللہ پیسے کوئی نہیں پاس، کو بندوبست کر دے۔ وہ بیٹھا رو رو کے دعا کر رہا ہے، کوئی آپ جیسا کوئی بندہ پاس سے گزرا، اس نے دیکھا کہ بندہ مجبور آدمی ہے، تو اس نے پوچھا کہ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ جیب سے پیسے نکال کے اس کے حوالے کیے اور 7 وزٹنگ کارڈ دے دیا۔ 7 وزٹنگ کارڈ دے دیا کہ بابا جی اگر پھر ضرورت پڑی یا کوئی اور ضرورت پڑی تو یہ میرا کارڈ ہے، اس کے اوپر یہ میرا نمبر لکھا ہے، تو مہربانی کریں کہ اس پہ رابطہ کریں۔ بابا جی اس کی شکل دیکھ کے تو کہتے ہیں بڑے بڑے بڑے۔ آج علم بہت زیادہ، عمل کوئی نہیں۔ پہلے لوگوں کے پاس علم کوئی نہیں ہوتا تھا، سادے لوگ تھے بڑے، لیکن عمل بہت مضبوط تھا، توکل، بھروسہ۔ بابا جی کیا کہتے ہیں؟ وہ کارڈ دیکھ کے تو یہ نہیں کہتے کہ پتر ذرا نمبر پھر ایک باری دہرا دینا ذرا۔ وہ کارڈ دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بابا جی یہ نمبر تے رابطہ کرے جی پھر لوڑ ہوئی۔ کہ میرے پتر اگر اللہ نہ کرے کوئی لوڑ پوے جی، اگر پی گئی تو پھر میں اتھی رابطہ کروں گا جنہیں تینوں بھیجے۔ اسی کو کہوں گا، اسی سے مانگوں گا، وہی سننے والا ہے، وہی روزی رسول۔ تو یہ یقین کی بات ہے۔ تو میں نے جو 12ویں پارے کا آغاز، پہلی لائن جو میں نے سطر پڑھی کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ،
کہ کوئی زمین پر رینگنے والا جاندار ایسا نہیں جس کی روٹی روزی اللہ کے ذمہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کتنے لوگوں کو یقین ہے اس بات پر؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ لاکھوں قسم کے جانور ہیں، لاکھوں قسم کے جانور ہیں دریافت ہو چکے ہیں. جو مثال کے طور پر جس طرح پودے ہیں نا، تو 10 لاکھ قسمیں جو ہیں ان کی دریافت ہو چکی ہیں. اتنے زیادہ پودوں کی قسمیں ہیں، جانوروں کی قسمیں ہیں، چرند پرند، بری بحری، چھوٹا بڑا. تو کون روزی دے رہا ہے؟ پہلے کون دیتا تھا، اب کون دے رہا ہے، قیامت تک کون دے گا؟ اور ایک چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ایک ممولے سے لے کر گنڈوئے سے لے کر شہباز تک، ایک مینڈک جھینگے سے لے کر مگرمچھ ویل مچھلی تک کون بندوبست کر رہا ہے؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ بہت ساری مچھلیاں ایسی ہیں سمندر کے اندر، بہت ساری مچھلیاں ایسی ہیں. وہ اللہ کے بندے تو 2 روٹیاں کھاتا ہے، تو آج وہ پاؤ گوشت کھا سکتا ہے بس، تو 2 روٹیاں. تیرا اس بات پر یقین نہیں کہ اللہ تجھے 2 روٹیاں دے سکتا ہے؟ سمندر کے اندر بہت ساری مچھلیاں ایسی ہیں، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ان کی ڈیلی خوراک تیری 2 روٹیاں. تو 5-6 فٹ کا بندہ، وہ اتنی جہازوں جیسی بڑی بڑی مچھلیاں، تو ڈیلی خوراک تقریباً 20 ٹن. وہ پوری کر سکتا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اور میں نے ایک کلپ دیکھا، کسی نے موبائل پہ مجھے کلپ دکھایا، بہت بڑی مچھلی، اس نے منہ کھولا ہوا، اللہ کی قسم میں حیران ہو گیا. وہ کون سی مارکیٹ ہے، وہ کون سا چشمے والا چوک ہے، کون سا وہ کسیرا بازار ہے، کون سا برتنوں والا بازار ہے جہاں وہ کام کر رہی ہیں، جہاں پہ کون سی فوڈ سٹریٹ ہے جہاں سے ان کو مل رہا ہے، کون سا KFC HFC. منہ کھولا ہوا، ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پانی کے ساتھ خود ہی جا رہی ہیں اندر. کون دیتا ہے بھائی؟ کون کرنے والا؟ اور اس کا دسترخوان اتنا وسیع ہے کہ اگر ساری دنیا کے جن انسان اول آخر اگر یہ سارے کے سارے کسی ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں، سارے اکٹھے مانگیں، مل کے مانگیں، کھل کے مانگیں، اپنی اپنی بولی میں مانگیں، اللہ سب کی دلی مرادیں پوری کر دے، سب کو منہ مانگی چیزیں دے دے. اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کے باہر نکال سب کھا رہے ہیں. اور حیرانگی والی بات ہے کہ جتنا بڑا نافرمان ہے اتنا زیادہ کھا رہا ہے. میرے پیارے پیغمبر اسلام نے کہ اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر برابر بھی ہوتی، اللہ کی قسم کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی نصیب نہ کرتا. کھا رہے ہیں. اور اتنی بڑی طاقت ہے وہ، اتنی بڑی طاقت ہے وہ کہ کالی رات، سیاہ رات اور کالے رنگ کی چٹان، اس کے اوپر رینگنے والی ایک چھوٹی سی کالی چیونٹی، چھوٹی سی کالی چیونٹی. سیاہ رات ہے، کالی چٹان ہے، ایک چھوٹی سی کالے رنگ کی چیونٹی. اللہ کی قسم وہ اتنا سمیع اور بصیر ہے، وہ نہ صرف اسے دیکھ رہا ہے بلکہ اس کے رینگنے کی آہٹ بھی سن رہا ہے، روزی بھی دے رہا ہے اسے. بھائی کیسے افسوس کی بات ہے کہ اگر تو پیغمبر اسلام کی ناموس پہ پہرا دے تو تو کہے گا کہ میں نے اگر فرانس کا سفیر نکال دیا تو روٹی روزی کی مرضی، روٹی بند ہو جائے گی. بھائی کیسا یقین ہے بھائی میرا، کیسا عقیدہ ہے بھائی. ہاں اگر یہ بات یقین آ جائے تو کسی کیمبرج یونیورسٹی والے کو، کسی آکسفورڈ یونیورسٹی والے کو سمجھ نہ آئے، اگر یقین آ جائے تو کسی نشئی کو آ جائے. وہ ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی باہر سے، تو کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ میں ان کے اکرام کے لیے، میں نے کہا واپسی آج ان کا آخری دن ہے تو روٹی کا بندوبست میں کر دیتا ہوں، دیر کی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تھانے والے بازار شہباز تکے والوں سے نا میں نے تکے کباب ان کے لیے لینے کے لیے گیا. تو جب میں لینے کے لیے گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے آرڈر دیا تو کھڑا ہو گیا دکان کے باہر، تو نیچے 2 نشئی بیٹھے ہو.
نیچے دو نشئی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. وہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ کنے پیسے نہیں کول. اللہ کہتا کہ ایک نوٹ ہے. وہ کیا کہتا ہے آگے سے, اندر کباب ہی لو والا ہے, کہتا کباب ہی لو والا ہے. وہ نشئی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کباب چھڈ تو پوڑی لیا, روٹی کا تم متلا لے. تو پوڑی لے کے آ, کہتا روٹی کا تم متلا لے. وہ جو کھڑا تھا وہ تو داڑھی والا تھا, وہ تو نمازی آدمی تھا. کہتا ہے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ اس قدر وثوق سے کہہ رہا ہے, اس قدر یقین ہے اس کا کہ روٹی تو تم اللہ لے, اللہ بندوبست کرے گا. کہتے میں حیران ہوں کہ اس طرف ایک صاحب کھڑے تھے, انہوں نے یہ بات نہیں سنی ان کی, میں نے سنی, ان کو نہیں پتا. کہتے ہیں ان کے فون پہ کال آ گئی, ایک دم گھبرا گئے. تو دکاندار سے کہتے ہیں فون سننے کے بعد میرے کسی ایکسیڈنٹ ہو گیا میرے عزیز کا, تو مہربانی کرو جلدی کرو جلدی کرو. وہ کہتے ہیں بھائی جان آپ کے تکے لگے ہیں, کباب لگنے والے ہیں. وہ جیب سے پیسے نکال کے کہتا ہے پیسے کتنے بڑے, پیسے نکال کے کہتا ہے یہ پیسے رکھو, جب کباب لگ جائیں گے نا وہ ان کو کھلا دیں. بھائی تیرا یقین کوئی نہیں, تو کیسا حاجی ہے بھائی, کیسا نمازی ہے بھائی, تو داڑھی رکھی ہے تو نے, تو کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلے گا, روٹی کہاں سے کماؤں گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روٹی روزی اللہ کے ذمہ ہے. اور میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ذات پر اس طرح بھروسہ کرتے, اس طرح بھروسہ کرتے حق کا توکلی, جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, لرزقکم کما یرزق الطیر, اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام میں تمہیں اس طرح روزی دیتا ہے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتے, بڑے پیٹ واپس آتے. ان کی کون سی مارکیٹ ہے بھائی؟ اللہ تجھے روزی دینے سے عادت ہے. اللہ اکبر. اور یقین اس طرح کا, تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ مسجد میں ایک بزرگ بابا جی وہ تشریف فرما تھے, تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے پردیسی ہیں, میں نے محسوس کیا جیسے پردیسی ہیں. تو میں نے جا کے ان سے کہا بابا جی روٹی کا کوئی بندوبست کریے. تو وہ بابا جی آگے سے کہتے ہیں کہ پتر جی دیسی مرغا دیسی کی ہوج پکا ہے نا تو پھر لائے, دیسی مرغا دیسی کی ہوج پکا ہے تو پھر لائے. مجھے بڑا عجیب لگا, میں نے کہا اس کو تھلے سودا نہیں ہوتا. وہ آگے سے کہتے ہیں میں تمہیں بڑا سدا بھیجا بھائی, تو آ بھی پوچھا. کہتے مجھے بہت غصہ لگا, میں گھر آ گیا تو ابھی تھوڑی دیر گزری, اللہ اکبر اللہ اکبر. کس کو کہنا ہے, کیا بھروسہ ہے کہ بھائی یہی کھاؤں گا, بھائی کرے گا اللہ بندوبست, اللہ دے گا بھائی. بڑے صاحب کہتے ہیں کہ میں کہ اس کو تھلے سودا نہیں ہوتا. میں جاؤ کہ میں تو کھڑا کیا, آپ ہی تو پوچھے بھائی, میں تو سوال نہیں کیا. کہتے میں گھر گیا تو تھوڑی دیر میں بیٹھا تو دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے. میں نے دروازہ کھولا تو ایک دوست سعودی عرب چلے گئے تھے, وہ اچانک آ گئے. ان کے ہاتھ میں برتن تھے. مجھے کہتے ہیں قاری صاحب راتی میں پہنچے ہاں تو وہ اماں جی نے دیسی مرغا پکایا سی, تو میں سوچا کہ قاری صاحب سے بھی لے کے جاؤں. وہ کہتے ہیں میرا تو ایک رنگ آئے کہ جائے. میں نے کہا وہ پریشان دیکھنا کہ کیا ہو گیا, یہ آپ کے لیے لایا ہوں. کہتے نہیں یہ میرے واسطے نہیں لایا, کیوں دے واسطے لایا. کہتے جب میں برتن لے کے اسی طرح وہاں چلا گیا تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں سنا پھر.
دیکھا میری رب کی طاقت کیسا بندوبست کرتا ہے. تو تیرا کیسا یقین ہے کہ تو کہتا ہے کہ اگر میں عصر کی نماز پڑھنے چلا گیا تو میرا گاہک ساتھ والی دکان پہ چلا جائے گا, میرے رزق میں کمی آ جائے گی, میرا سودا نہیں بکے گا. بھائی تو کیسا دکاندار ہے بھائی؟ ہاں, یقین پختہ ہونا چاہیے. یہ ڈاماڈول, یہ کچا پکا, وہ جو بڑے بڑے علماء جا رہے تھے درس نماز استسقاء کے لیے, بڑے بڑے علماء جا رہے تھے, ایک چھوٹا بچہ بھی جا رہا ہے. یقین کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ایک چھوٹا بچہ بھی جا رہا تھا اور اس چھوٹے بچے نے چھتری ہاتھ میں پکڑی ہوئی. علماء ویسے جا رہے تھے رومال لے کر, لال سرخ چٹے, اور وہ چھوٹا بچہ وہ چھتری لے کے جا رہا ہے. انہوں نے پوچھا تو چھتری لے کے جا رہا ہے؟ تو کہتا ہے اپنے رب سے بارش مانگنے نہیں جا رہا, واپس کس طرح آئیں گے؟ اپنے اللہ سے کہنے نہیں جا رہے. اور ایک دوست پروفیسر صاحب ہیں, بوڑھے ہیں, تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ باتیں ان کے کانوں میں بڑی گونجتی ہیں کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو اس قدر محبت کے ساتھ, اس قدر یقین کے ساتھ, اس قدر یقین کے ساتھ تو کہتے ہیں وہ دعا مانگتے تو کہتے ہیں کہ اللہ جی ہوں کر دو پھر تھوڑا کی جانا, تو ہم کون پوچھنا ہوگا, تو ہم ہی تو کہنا ہو تو کر دو نا پھر چلو جانتے ہوں پھر. کہتے ہیں اس طرح وہ عجیب طریقے کے ساتھ وہ مانگتے تھے, باتیں کرتے تھے, اور کام بھی ہو جاتا ہے, کام بھی ہو جاتا ہے. میں بیت اللہ کی چھت پہ بیٹھا تھا, ایک ساتھی کہتے ہیں عالم دین پاکستان سے گئے وہاں سعودی عرب, تو وہاں ایک شیخ تھے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو پوچھتے ہیں کہ کتنے بچے ہیں؟ کہتے ہیں بچہ تو کوئی نہیں. کہتے لینا تو لے لینی, دعا کرو. کہتے ہیں دعا کر کے تو کہتے ہیں کہ یا اللہ دے سو, دیتا کیوں نہیں, یا کہہ دو میں دے نہیں سکتا, تھوڑا کی جانا ہے. جب یہ کہتے کہ اللہ یہ تیرے ایک بندے پہ یہ مان کرتے ہیں کہ تیرا میرا تعلق ہے, تو یہ اتنی دور سے آئے ہیں تو گمان پورا ہی کر دے, بس دے دے بس. کہتے ہیں یقین کریں انہوں نے اس قدر خلوص سے دعا مانگی کہ میرے اللہ نے اوپر تلے 3 بیٹے عطا کیے. آج یہ یقین, یہ تعلق انتہائی کمزور ہو چکا, انتہائی کمزور ہو چکا. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے تھا اور کس طرح کا ہے. ہمارا جو تعلق رب کے ساتھ جس طرح کا بنا ہوا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ شیخ صاحب ذرا شیخ اجاز صاحب سے کام ہے, تو شیخ صاحب آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ ٹرتے میں جانا لیکن کم نہیں ہونا. اللہ, آج ہمارا تعلق کس قسم کا کہ چلا میں جاتا ہوں لیکن کام نہیں ہوگا, میرا ان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. یہ تعلق ہے ہمارا. ہونا کس طرح چاہیے تھا کہ میں شیخ صاحب سے کہتا کہ ذرا اجاز تنویر صاحب سے مجھے کام ہے, تو یہ کہتے کہ میرے جانے کی ضرورت کیا ہے, جا کے میرا نام لیں. اللہ, یہ تعلق مطلوب تھا, یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن میرے بھائیوں آج نہ یہ یقین رہا, نہ یہ بھروسہ رہا, نہ یہ عقیدہ رہا. اس اللہ سے تعلق توڑے بیٹھے ہیں, توڑے بیٹھے ہیں. اس سے تعلق مضبوط کیا جائے, اس سے رابطہ بڑھایا جائے, اس کے قرب کو تلاش کیا جائے.
اس کے قرب کو تلاش کیا جائے اور اس کے قرب کی بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کی جائے. یہ اس کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ خالص اپنی محبت پیارے پیغمبر اسلام کی عطا اللہ اپنا قرب نصیب فرمائے. یہ طلب مضبوط کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مانگنا ہے اس بات کا یقین کہ وہ دینے والا ہے, وہ روزی دینے والا ہے, ساری کائنات کو دیتا ہے, مجھے بھی دے گا. اس بات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پختہ یقین نصیب فرمائے. جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہے اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. مال میں, جان میں, اولاد میں, صحت میں, عمر میں, عزت میں اللہ برکت دے دے. اللہ سب کی اولاد کو نیک کر دے. اللہ سب کے والدین جن کے زندہ ہیں اللہ شفا دے دے. جن کے فوت ہو چکے ہیں اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی تکلیف میں ہے اللہ اس کی تکلیف رفع فرما دے. اللہ اس کی تکلیف رفع فرما دے. اے اللہ ہمارے بال پہ رحم فرما دے. وہ ملعونہ آسیہ, وہ کوڑا اٹھانے والی, وہ چوڑی سی عورت, وہ جا کے فرانس سے پروٹوکول لے, جا کے اس کے صدر سے سلام لے, اس کا صدر اسے پروٹوکول دے. اور ہماری ایک بہن, ہماری ایک بیٹی ڈاکٹر رافیہ صدیقی 86 سال کے عہد کاٹ رہی ہے. پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں زندہ, دماغی توازن درست ہے کہ نہیں درست, لیکن ابھی محترم قاری صاحب اللہ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. ابھی جب یہ آیتیں پڑھ رہے تھے کہ بھائی صاحب بہت تو سوئی لا یہ اسم بھی پوتی لا, تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی, میرے ذہن میں وہ بات آ رہی تھی کہ جب اللہ پوچھے گا کہ کس کس نے ڈالر کمائے, کس کس نے تیری گرفتاری میں, کس کس نے تجھے بچوں سے دور کیا, کس کس نے تجھے تیری ماں سے دور کیا, کس کس نے تیری جوانی جیل کے اندر ڈھول دی, کس طرح تیرے ساتھ جامع تلاشی, کس طرح تیرے ساتھ تشدد, یہ ساری باتیں کون کون جواب دے گا. اور اللہ کی قسم مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صرف خالی وہ دینے والے پکڑانے والے نہیں بلکہ ہم سب اس میں برابر کے شریک. اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.